محمل آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ خاص کر یہ جو اس کا اسپیکٹ ہے کہ اب انٹرنیٹ ایک بہت بڑا ٹول ہے بدلتی ہوئی دنیا میں انفارمیشن کے لیے بھی، کس طرح سے انشور کیا جائے کہ اظہار رائے یا انفارمیشن جو آپ لے رہے ہیں یا اس کا اچھا استعمال ہے اس کے اوپر بھی قدغن نہ ہو یا اس کے اوپر بھی کچھ اثر نہ آئے، لیکن اگر اس طرح کے انتہا پسندانہ رجحانات ہیں تو اس کے لیے بھی چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے؟ دیکھیے رینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایک انتہا پسندی ہم نے نوجوانوں کے اندر دیکھی ہے، جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی، دو طرح کی نا، ایک ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور ایک ہوتا ہے یعنی کہ پولیٹیکل یا ایتھنک، یعنی کہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ایکسٹریمزم۔ اب ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایتھنک یا یہ جو پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک تو علینا ہمیں آئیڈینٹیفائی ان ریزنز کو بھی کرنا ہے، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک تو ہسٹوریکل گریونسز ہیں بلوچستان کے لوگوں کی بہت عرصے سے، اس کے اندر جو ہے اکنامک ڈیپریویشن جو ہے یعنی کہ وہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے۔ پھر دوسری طرف سوشل ایونیوز کیا ہیں، مطلب آپ مجھے بتائیں کہ پہلی تو جس طرح میں نے اکنامک بات کی تو وہ تو امپلائمنٹ کے کیا ان کے پاس ایونیوز ہیں، اپرچونیٹیز کیا ہیں، لیکن جب آپ سوشل کی طرف آئے تو ان کے پاس کلچرل ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیا سپورٹس ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، ایجوکیشن کے اندر کس طرح کا جو ہے وہ سب کچھ ہے، اپرچونیٹیز کس قسم کی ان کے پاس ہیں۔ پھر آپ دیکھیں علینا کہ ان کی ہسٹوریکل گریونسز میں مسنگ پرسنس کا ایشو جو ہے وہ بھی کافی بڑا ایشو ہے، جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا پراپر طریقے سے، کہ جس کی وجہ سے اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں وہ والے فورسز جو obviously اینٹی پاکستان ہیں یا اینٹی اسٹیٹ فورسز ہیں۔ تو یہ گریونسز جو ہیں یہ دور کرنا، اس میں حکومت کا بہت بڑا جو ہے وہ انہی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ وہاں کے جو یوتھ ہے، وہاں کے جو نوجوان نسل ہے، ان کو وہ ایک تو ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ اویئرنیس بھی آئے، یعنی کہ برین واش ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ جو چینج اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے، یا وہ برین واش ہو رہے ہیں، یا وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں ایسے جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں، کوئی نہ کوئی اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جب تک کہ یہ چیزیں جو ہے ایڈریس نہیں کی جائیں، ان کی گریونسز نہ ایڈریس کی جائیں، تو ہم یہ اگر کہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں کائنیٹک تو ہے آپشن، وہ تو آپ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپ استعمال کرتے ہیں، پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہوتے ہیں، چلے اس کی وجہ سے اچھی انٹیلیجنس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں، ایسے بڑے خوفناک واقعات ہونے سے جو ہے وہ رک جاتے، بہت اچھی بات ہے، بڑی قابل دید بات ہے، لیکن اس کو فیوچر میں کس طرح اوور آل روکنا ہے؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا سوسائڈ بامبنگ ہوئی، اس کے اندر خواتین بھی انوالو تھی بلوچستان کے جو ہے وہ، اور وہ کس طریقے سے دہشت گرد تنظیمیں ان کو استعمال بھی کر رہی ہیں۔ تو اس ایکسپلائٹیشن کو روکنے کے لیے گورنمنٹ ہیز ٹو فلفل اٹس اون رسپانسبلٹی۔ ہمیں دیکھیں بتایا بھی جاتا ہے بہت ساری چیزیں، اب تو ہمارے سامنے بھی آگے کہ کس طرح سے دہشت گردوں کو انڈیا کی جو ہے وہ پشت پناہی ہے، افغانستان کے رستے وہ آتے ہیں، لاجسٹیکل سپورٹ فیسیلیٹیٹرز، وہ سب کچھ ضرور ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ بلوچ جرنلسٹ سے بات کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ینگر لاٹ ہے ان کی ریکروٹمنٹ ہو ہی اس وجہ سے رہی ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بچے جو، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ان کی اکنامک اپرچونیٹیز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو وہ مسنگ پرسنس کے اگر فیملیز سے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک وہ بند نہیں ہوں گی اور یہ چیزیں جب تک ایڈریس نہیں ہوں گی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا مائنڈ سیٹس کو بدلنا، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے۔